ایک وقت آنے والا ہے جب زمین پر ایسا منظر ہوگا جو انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لیکن وہ تنہا نہیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام بھی ساتھ ہوں گے۔ دجال اپنے عروج پر ہوگا اور فیصلہ ایک ایسی جگہ ہوگا جس کا نام آپ جانتے ہیں۔ وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، مگر اس کے فوراً بعد ایک اور فتنہ اٹھے گا جسے کوئی فوج نہیں روک سکے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پر ایسے پھیلیں گے جیسے سیلاب۔ پھر ایک ایسا موڑ آئے گا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے۔ زمین پر عدل کا وہ دور قائم ہوگا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوگا؟ ترتیب کیا ہوگی؟ اور وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آسمان سے نزول ہوگا؟ یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ معزز ناظرین کرام، اگر تاریخ کا سب سے پر اسرار انسان اچانک دوبارہ زمین پر قدم رکھ دے تو دنیا کا رد عمل کیا ہوگا؟ 2000 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ ایک شخصیت جس کے بارے میں کروڑوں لوگ روز دعا کرتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور کروڑوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے۔ لیکن ایک فرق ہے، کرسچن دنیا انتظار کرتی ہے ایک نجات دہندہ کے طور پر، مسلمان انتظار کرتے ہیں ایک گواہ کے طور پر، اور یہ فرق واپسی کے لمحے میں واضح ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کوئی شاعرانہ خیال نہیں، کوئی تمثیل نہیں، کوئی روحانی علامت نہیں، یہ ایک حقیقی جسمانی اور زمینی واپسی ہوگی، اور وہ وقت دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے دوران ہوگا۔ لیکن ہم آج دجال سے بات شروع نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے ایک ایسے لمحے سے جو عام طور پر بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ زمین پر ایک ایسے وقت میں اتریں گے جب لوگ ایک خاص نماز کے لیے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے۔ زمین پر فتنہ پھیلا ہوا ہوگا، سیاسی نظام ٹوٹ چکے ہوں گے، لوگ خوف میں ہوں گے، لیکن ایک جگہ لوگ صف میں کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، اور اسی لمحے آسمان خاموش نہیں رہے گا۔ وہ مشرقی دمشق کا علاقہ ہوگا، ایک سفید مینار کے قریب وہ دو فرشتوں کے درمیان اتریں گے۔ یہ منظر صرف روحانی نہیں ہوگا، یہ تاریخی ہوگا۔ لوگ انہیں دیکھیں گے، وہ زمین کو چھوئیں گے، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی ہوگی۔ یہ تفصیل حدیث پاک میں کیوں بیان ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ کوئی خواب نہیں، یہ ایک جسمانی حقیقت ہے۔ اور یہاں ایک ایسی بات ہے جو اکثر بیان نہیں کی جاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر کوئی نیا مذہب شروع نہیں کریں گے، وہ تورات نہیں کھولیں گے، وہ انجیل کا نیا ایڈیشن نہیں لائیں گے، وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ وہ نکتہ ہے جو اگر کوئی سنجیدہ کرسچن سن لے تو اسے سوچنے پر مجبور کر دے، کیونکہ اسلام کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن وہ خدا نہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور شریعت کی تصدیق کریں گے۔ سوچئے، ایک نبی جو خود معجزات کا مرکز رہے، وہ ایک امتی بن کر واپس آ رہے ہیں، اور سب سے پر اسرار لمحہ ابھی باقی ہے۔ جب وہ زمین پر اتریں گے تو لوگ پیچھے ہٹیں گے، امام مہدی علیہ السلام انہیں امامت کے لیے آگے کریں گے، لیکن وہ انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے آپ میں سے ہی بعض پر امیر ہیں۔ یہ جملہ قیامت تک کے لیے قیادت، تواضع اور نظام کا اعلان ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی لینے نہیں آئیں گے، وہ حق کی گواہی مکمل کرنے آئیں گے، اور اسی لمحے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوگا۔ لیکن ابھی ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ ابھی سوال یہ ہے، جب وہ اتریں گے تو کیا ہر شخص فوراً مان لے گا؟ کیا کچھ لوگ انکار بھی کریں گے؟ اور کیا ان کی واپسی کے فوراً بعد ایسے واقعات شروع ہو جائیں گے جو پوری عالمی سیاست کو بدل دیں گے؟ معزز ناظرین کرام، زمین پر قدم رکھتے ہی سب کچھ تبدیل نہیں ہوگا، یہ فلمی منظر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے خاموشی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، آنکھیں جم جائیں گی، دل یقین اور حیرت کے درمیان معلق ہوگا۔ وہ دو فرشتوں کے درمیان اتریں گے، ان کے بال کندھوں تک ہوں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، جب وہ اٹھائیں گے تو چاندی جیسے قطرے بکھریں گے۔ یہ تفصیل کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ شناخت کا حصہ ہے۔ اسلام میں عقیدہ جذبات پر نہیں، نشانیوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایک غیر معمولی بات جو اکثر بیان نہیں کی جاتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترنے کے فوراً بعد کوئی خطاب نہیں کریں گے، وہ تقریر نہیں کریں گے، وہ اعلان نہیں کریں گے، وہ سیدھا اس صف کی طرف بڑھیں گے جہاں نماز قائم ہونے والی ہوگی۔ پہلے 24 گھنٹوں میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوگا، کوئی عالمی نشریات نہیں ہوں گی، لیکن ایک اور چیز ہوگی۔ دجال کو خبر مل جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ الفاظ علامتی نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ باطل کی طاقت اصل میں مصنوعی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک گہرا نکتہ ہے جو کم بیان ہوتا ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے گا، وہ مقابلہ نہیں جیت سکے گا، وہ مناظرہ بھی نہیں جیت سکے گا، کیونکہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی طاقت واضح سچ ہے۔ پہلے 24 گھنٹوں میں لوگوں کے دلوں میں عجیب کیفیت ہوگی، کچھ فوراً مان لیں گے، کچھ شک کریں گے، کچھ سیاسی تجزیہ کریں گے، کچھ اسے سازش کہیں گے۔ جی ہاں، یہی ہوگا، کیونکہ ہر دور میں سچ کے ساتھ انکار بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، ان کے لیے سب سے بڑا امتحان شروع ہوگا، کیونکہ وہ خود اعلان کریں گے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سوچئے وہ لمحہ جب دنیا کا ایک بڑا عقیدہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ تصادم خاموش ہوگا، مگر زلزلے سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ پہلے 24 گھنٹے ایک چیز واضح کر دیں گے، یہ واپسی اقتدار لینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ واپسی تصدیق کے لیے ہے۔ اور پھر وہ حرکت کریں گے، دمشق سے نکل کر وہ ایک خاص سمت میں بڑھیں گے۔ دمشق سے خبر نکل چکی ہے، وہ آ چکے ہیں، لیکن اس خبر کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دجال کے کیمپ میں۔ یہ وہ پہلو ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے، مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ دجال صرف ایک جھوٹا مدعی نہیں ہوگا، وہ ایک نفسیاتی نظام ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، ڈسکرپشن میں دجال کے نفسیاتی جال کے متعلق ویڈیو بیان کی گئی ہے، اسے لازمی سنیے گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے دجال کا نفسیاتی نظام کی، کہ دجال ایک نفسیاتی نظام ہوگا، ایک عالمی بیانیہ، ایک ایسا فتنہ جو لوگوں کے ایمان، عقل اور خوف تینوں کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ جب اسے خبر ملے گی کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر آ چکے ہیں تو پہلی بار اس کے اندر خوف داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ڈسکرپشن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نزول کے متعلق بھی ویڈیو ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے گا۔
یہ منظر جسمانی سے زیادہ نفسیاتی ہے، کیونکہ دجال کی طاقت لوگوں کے یقین پر کھڑی ہوگی، اور جب اصل سچ سامنے کھڑا ہو جائے تو جھوٹ کی عمارت اندر سے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھاگے گا، یہ بات کم بیان ہوتی ہے۔ دجال میدان میں کھڑا نہیں رہے گا، وہ پیچھے ہٹے گا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہوگا کہ وہ مسیحا ہے، اور اب حقیقی مسیحا زمین پر موجود ہوگا۔ یہ تصادم تلوار سے پہلے نظریے کا ہوگا، اور پھر مقابلہ آئے گا لد کا۔ آج فلسطین کے علاقے میں ایک شہر لد، اکثر لوگوں نے نام تک نہیں سنا، مگر حدیث میں واضح ذکر ہے۔ وہاں دروازے کے قریب مقابلہ ہوگا، کوئی لمبی جنگ نہیں، کوئی لشکروں کی ٹکر نہیں، ایک فیصلہ کن لمحہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے وہیں ختم کر دیں گے۔ یہاں ایک گہری بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، لیکن پوری جنگ خود نہیں لڑیں گے، وہ حق کو ظاہر کریں گے، باقی کام نظام سنبھالے گا۔ یہ اعلان ہوگا کہ باطل کا انجام آخرکار ایک لمحے میں ہوتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دجال کے پیروکار، ان کا کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت یہودیوں میں سے بہت سے لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے، اور پھر ایک عجیب واقعہ پیش آئے گا۔ درخت اور پتھر بولیں گے، وہ کہیں گے اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے۔ جب دجال ختم ہو جائے گا تو دنیا پہلی بار سانس لے گی، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے، کیونکہ اگلا مرحلہ اور زیادہ پر اسرار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ کیا وہ حکومت سنبھال لیں گے؟ کیا وہ عالمی خطاب کریں گے؟ یا وہ خاموشی سے نظام کی جڑوں کو درست کریں گے؟ اور وہ سب سے بڑا اقدام کیا ہوگا جو مسیحیت کی تاریخ کو بدل دے گا؟ معزز ناظرین کرام، دجال ختم ہو چکا ہے، مگر یاد رکھیں دجال ایک شخص تھا، لیکن دجالیت ایک سوچ تھی، اور سوچ ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل کردار شروع ہوتا ہے۔ وہ میدان جنگ کے ہیرو نہیں بنیں گے، وہ اصلاح کے معلم بنیں گے۔ حدیث میں آیا ہے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ یہ جملے اکثر صرف پڑھ دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا مطلب کیا ہے؟ صلیب توڑنا کیا ہے؟ یہ لکڑی توڑنے کا عمل نہیں، یہ عقیدے کی درستی ہے۔ اور وہ خود اعلان کریں گے کہ میں خدا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سوچئے وہ لمحہ جب وہ لوگ جو صدیوں سے انہیں الوہیت کا درجہ دیتے آئے تھے، ان کے اپنے الفاظ سنیں گے، میں عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ لمحہ تاریخ کے سب سے بڑے عقیدتی تصادم میں سے ہوگا، مگر یہ تصادم نفرت سے نہیں ہوگا، یہ وضاحت سے ہوگا، اور یہی اسلام کا انداز ہے۔ اصلاح، تحقیر نہیں، اور خنزیر کا خاتمہ یہ ہے۔ یہ صرف ایک حیوان کی بات نہیں، یہ ان احکامات کی بحالی ہے جو تحریف کے بعد بدل دیے گئے تھے۔ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں گے۔ یہ اعلان ہوگا کہ آخری شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور یہی شریعت محمدی آخری شریعت تھی۔ اور جزیہ ختم کرنا، یہ نکتہ بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ جزیہ اس وقت لیا جاتا تھا جب غیر مسلم اسلامی حکومت کے ماتحت رہتے تھے، لیکن اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے بعد حق اتنا واضح ہو جائے گا کہ جزیہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس وقت حق اور باطل کے درمیان کوئی دھند باقی نہیں ہوگی۔ یہ زبردستی اسلام لانے کا دور نہیں ہوگا، یہ وضاحت کا دور ہوگا، اور ایک حیران کن تبدیلی آئے گی کہ دولت کی کثرت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال اتنا زیادہ ہوگا کہ لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ ظلم ختم ہو جائے گا، استحصال ختم ہو جائے گا،
معاشی دھوکہ ختم ہو جائے گا۔ جب نظام عدل پر کھڑا ہو تو زمین اپنی برکتیں کھول دیتی ہے۔ اور یہاں ایک اور کم بیان ہونے والی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے۔ جی ہاں، وہ عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ وہ کوئی ماورائی سایہ نہیں ہوں گے، وہ زمین پر چلتے پھرتے رہنما ہوں گے۔ اور اسی دوران ایک اور طوفان تیار ہو رہا ہوگا، ایسا طوفان جسے نہ تلوار روک سکے گی نہ لشکر، یاجوج ماجوج کا طوفان۔ لیکن ان کا ذکر ہم جلدی میں نہیں کریں گے، کیونکہ اگلا مرحلہ انسانی طاقت سے باہر ہوگا، اور وہ لمحہ آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو ایک پہاڑ کی طرف لے جائیں گے۔ وہاں سے تاریخ کا سب سے عجیب منظر شروع ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، دجال ختم ہو چکا ہے، زمین پر عدل قائم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ پہلی بار سکون کا سانس لے رہے ہیں، اور اسی دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف الہام فرمائیں گے، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ الفاظ غور سے سنیں کہ کسی کے پاس نہیں، نہ فوج، نہ ہتھیار، نہ حکمت عملی۔ یہ اعلان ہے کہ اب معاملہ انسانی نہیں رہا، یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ان کا ذکر موجود ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جسے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک دیوار کے پیچھے بند کیا گیا تھا، مگر اب وہ دیوار ٹوٹنے والی ہے۔ سوچئے، ایک ایسی قوم جو صدیوں تک نظر نہیں آئی، تاریخ میں موجود رہی مگر دنیا کے سامنے نہ آئی، اور وہ اب ایک سیلاب کی طرح نکلیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ لفظ ینسلون، تیزی، ہجوم اور بے قابو حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ منظم فوج نہیں ہوں گے، وہ ایک انسانی طوفان ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جہاں سے گزریں گے پانی ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک جھیل کے پاس سے گزریں گے، پہلے لوگ پانی پی جائیں گے، آخری آئیں گے تو کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا۔ یہ منظر علامتی نہیں لگتا، یہ ماحولیاتی تباہی کی تصویر ہے۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر طور پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ جنگی نہیں، حکیمانہ ہوگا۔ کبھی کبھی بچ جانا ہی سب سے بڑی حکمت عملی ہوتی ہے، اور نیچے زمین پر یاجوج ماجوج پھیل جائیں گے۔ فساد، بے قابو طاقت، انسانی ساختہ نظام ٹوٹ جائیں گے۔ پھر ایک لمحہ آئے گا وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور وہ تیر خون آلودہ واپس آئے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی۔ یہ غرور کی انتہا ہوگی، اور یہی ان کا آخری مرحلہ ہوگا۔ پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعا کریں گے۔ کوئی لشکر نہیں، کوئی جنگی منصوبہ نہیں، صرف دعا۔ اور پھر اللہ ایک ایسا عذاب بھیجیں گے جو انسانی تصور سے باہر ہوگا۔ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، اور ایک ہی رات میں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نہ میدان جنگ، نہ تلواروں کی جھنکار، انجام خاموش ہوگا۔ صبح جب لوگ نیچے اتریں گے، زمین لاشوں سے بھری ہوگی، اور پھر ایک اور غیر معمولی منظر، پرندے آئیں گے، اتنے بڑے کہ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر بارش آئے گی، زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ صفائی صرف جسمانی نہیں ہوگی، یہ زمین کی صفائی ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ دور شروع ہوگا جسے بعض روایات میں سنہری دور کہا جاتا ہے۔ زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، ایک انار، ایک جماعت
جماعت کے لیے کافی ہوگا، دودھ میں برکت ہوگی، جانوروں میں درندگی ختم ہو جائے گی۔ سوچئے، یہ صرف سیاسی اصلاح نہیں، یہ کائناتی توازن کی بحالی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سارے دور کے گواہ ہوں گے۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی ہے، کیا اس دور میں سب لوگ ایمان لے آئیں گے، یا پھر انسان کی آزمائش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور وہ عالمی سکون کتنا عرصہ رہے گا؟ یاجوج ماجوج ختم ہو چکے، زمین صاف ہو چکی، ہوا میں خوف نہیں رہا، لیکن اصل تبدیلی اب شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جب ظلم نظام سے نکل جائے گا، صرف افراد سے نہیں۔ فرق سمجھیے، افراد اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نظام خراب ہو تو زمین خراب رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نظام درست ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، مال کی کثرت ہوگی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، جانوروں میں بھی درندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ صرف معاشی خوشحالی نہیں ہے، یہ نفسیاتی سکون ہے۔ لوگ رات کو دروازے بند کیے بغیر سو سکیں گے، راستے محفوظ ہوں گے، تجارت ایمانداری پر ہوگی، فیصلے انصاف پر ہوں گے، اور سب سے اہم، مسیحیت اور اسلام کے درمیان جو صدیوں سے نظریاتی تصادم تھا، وہ پہلی بار براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں واضح ہوگا۔ وہ کسی مذہب کو نیچا نہیں دکھائیں گے، وہ صرف حقیقت بیان کریں گے، اور حقیقت کی طاقت بحث سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دور ایک عالمی دعوت کا ہوگا، مگر تلوار کے ذریعے نہیں، وضاحت کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور پھر وہ زمین پر ایک مکمل انسانی زندگی گزاریں گے۔ یہاں ایک اہم اور کم بیان ہونے والا پہلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کسی معجزاتی مسلسل مظاہرہ کا دور نہیں ہوگا۔ وہ ہر لمحہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، کیونکہ اصل معجزہ عدل کا قائم ہونا ہوگا۔ لوگ عادت ڈال لیں گے امن کی، سچ کی، نظام کی، درستی کی، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ یہ دور چلے گا کتنے سال؟ روایات میں مختلف ذکر ہے، کچھ 7 سال، کچھ 40 سال، مگر مدت سے زیادہ اہم اثر ہے۔ اور پھر وقت آگے بڑھے گا۔ دنیا رکنے کے لیے نہیں بنی، مگر ہم یہاں رکیں گے، کیونکہ ہماری گفتگو واپسی تک تھی۔ اور اس واپسی نے کیا بدلا؟ احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ تو سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، سوال یہ ہے، اگر وہ آج آ جائیں تو ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے، سچ کے ساتھ یا باطل کے ساتھ؟ وہ دنیا بدلنے آئیں گے، مگر شاید ان کی واپسی سے پہلے ہمیں اپنے اندر کچھ بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔